بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. من ذا الذی، کون ہے وہ شخص جو یقرض اللہ، قرض دے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، قرضا حسنا، قرض حسن، فیضاعفہ، پس اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیں گے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے اس مضاعفت کے ساتھ اجر کریم، بہت بڑا ثواب ہوگا. اے ثواب عظیم وهو الجنہ، اور وہ جنت ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یوم تری المؤمنین، اس دن کو یاد کیجئے جس دن آپ دیکھیں گے مومنین مردوں کو اور مومنین عورتوں کو، یسعی نورہم، کہ دوڑ رہا ہوگا ان کے سامنے ان کا نور، بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں جانب سے، اور ان کو کہا جائے گا بشراکم، آج تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے، جنات، ایسے باغات کی، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، تم ان باغات میں، ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. میرے محترم دوستو، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے وہ شخص، ینفق، جو خرچ کرے، مالہ، اپنے مال کو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستہ میں، ابتغاء رضوانہ، اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو خرچ کر رہا ہے، فیضاعفہ لہ، ہم اس کو دگنا دیں گے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ دیں گے اس کو، اور مضاعفت بھی ہوگی، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آدمی کے لیے، اس کے مال خرچ کرنے پر ہمارے راستہ میں، اجر کریم، اے ثواب عظیم، بہت بڑا ثواب ہم نے ایسے آدمی کے لیے تیار کر رکھا ہے، ثواب عظیم، وَهُوَ الجنہ، وہ جنت ہے. حضرت ابو الدحدہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُرِيدُ مِنَّا الْقَرْضَ، کیا اللہ تعالی ہم سے قرض چاہ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر خرچ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم یا ابا الدحدہ، جی ہاں اے ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارنی یدک، اپنا مبارک ہاتھ مجھے دکھلائیے. فناولہ یدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رحمت والا ہاتھ حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا تو کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی لاقرضت ربی حائطی، اے بستانی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا قیمتی سرمایہ، بہترین جو میرے پاس موجود تھا وہ باغ ہے، اب وہ میں اس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر دے رہا ہوں، اللہ کو قرض کے طور پر دے رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے، اور اس باغ کے اندر وَلَهُ فِيهِ 600 نَخْلَةٍ، اس باغ کے اندر 600 کھجوروں کے درخت موجود تھے. کتنے؟ 600 کھجوروں کے درخت موجود تھے. مدینہ کے اندر یہ باغ تھا حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. اب وہاں سے کھڑے ہوئے باغ کے پاس ہے، فناداہا
یا ام الدحدہ، آ کر آواز دی اپنی بیوی کو، اے ام دحدہ۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے خاوند کی آواز سنی تو لبیک کہا، تو کہنے لگے اے ام دحدہ اخرجی، اب اس باغ سے باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ انی لاقرضت حائطی ربی، اپنے پروردگار کی رضا کو چاہنے کے لیے اب قرض کے طور پر یہ باغ میں نے دے دیا ہے۔ اس وقت اس باغ کے اندر حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی موجود تھے اور سامان بھی موجود تھا۔ اب جب جیسے ہی حضرت ام دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہنے لگی رابح بیعک رابح بیعک، اے ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تو بہت نفع کی تجارت کی ہے، رابح بیعک، آپ نے نفع کی تجارت کی ہے۔ اب وہ بھی خوش ہو رہے ہیں، حضرت ام دحدہ رضی اللہ عنہ بھی خوش ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر جو کچھ تم مال و دولت خرچ کر رہے ہو فَيُضَاعِفَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کے تمہیں عطا فرمائیں گے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے بہترین اجر بھی ہے اور وہ جنت ہے۔ میرے محترم دوستو، جب بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر مال خرچ کرو، بہترین مال خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم خیر کامل کو نہیں پہنچ سکتے حتیٰ تنفقو، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اپنی محبوب چیز، اپنے مال میں سے محبوب مال اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر خرچ کیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ جی جو چیز بیکار پڑ گئی ہے اب ہمارے وہ کھاتے کے نہیں رہی، اس کو جی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نہیں۔ فرمایا کہ مما تحبون، جو تمہیں مرغوب ہے، جو تمہیں اچھی لگ رہی ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر خرچ کرو۔ اب تم خرچ کرو گے تو یہ اپنا خرچ کرنا اس کو بیکار نہ سمجھنا، فَيُضَاعِفَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیں گے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین اجر بھی تیار کر رکھا ہے، وہ اجر جنت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مومنین اور منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے دیکھیں میرے محترم دوستو، جیسے ہی مردے قبروں سے اٹھیں گے اس میں ان کو مختلف مراحل پیش آئیں گے۔ ایک مرحلہ ایسا بھی پیش آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین نیک بندوں کے چہروں کو یوم تبیض وجوہ سفید کر دیں گے، روشن چمکدار بنا دیں گے۔ جس طریقے سے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، ایسے ہی مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے، سفید ہو جائیں گے، چمکدار ہو جائیں گے۔ اس کے برخلاف جو منافقین ہیں، جو کفار ہیں، اللہ کی ذات کے انکاری ہیں، ان کے چہرے جو ہے کالے اور سیاہ ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک ظلمت چھا جائے گی، تاریکی چھا جائے گی، حتیٰ کہ آدمی کی نظر قدموں پر بھی نہیں پڑے گی، اتنی تاریکی ہوگی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اب جو مومنین ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کے بقدر نور عطا فرمائیں گے۔ اب حدیث پاک کے مفہوم سے یہ بات سمجھ آتی ہے، جو نور ہوگا ان میں بھی تفاوت ہوگا۔ بعض کا نور پہاڑوں کے مثل ہوگا، بعض کا نور کھجور کے درختوں کے مثل ہوگا، بعض کا جو نور ہوگا وہ قدموں تک ہوگا، اور جس کا سب سے کم نور ہوگا وہ انگوٹھی کے بقدر ہوگا۔ جو ہم انگوٹھی پہنتے ہیں نا، یا جو انگوٹھا ہم لگا لیں، ابہام لگا لیں، اس کے بقدر ہوگا وہ نور، کبھی ظاہر ہو جائے گا کبھی بجھ جائے گا۔ اس کے خلاف منافقین کے بارے میں دو روایت آ رہی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق شروع میں منافقین کو نور دیا جائے گا، لیکن بعد میں ان سے نور سلب ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دھوکہ کیا۔ یہ دنیا کے اندر یہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی یہی گمان کر رہے تھے کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دھوکہ رہے ہیں۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، اور جب کفار سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تو مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ہم نے کون سے ایمان قبول کیا ہوا ہے، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی آخرت میں بھی پھر ان کے ساتھ ایسا ہوگا، شروع میں ان کو نور دیا جائے گا، لیکن جب چلتے چلتے پھر جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا تو نور ان کفار کو تو ویسے شروع سے ہی نہیں دیا جائے گا، اب منافقین سے بھی وہ نور سلب ہو جائے گا۔ اس وقت اب یہ ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے، مومنین کو اللہ تعالیٰ ایسی تیز رفتاریاں، برق رفتار سواریاں دیں گے، پل صراط سے وہ منٹوں سیکنڈوں سے گزر جائیں گے۔ اب یہ منافقین آواز دیتے رہیں گے، جی ہمارا ذرا انتظار کر لو، تاکہ ہم
تمہارے نور سے نور حاصل کر لیں تاکہ ہم بھی پل صراط سے گزر جائیں۔ مومنین کہیں گے کہ قیل ارجعوا وراءکم، پیچھے لوٹ جاؤ، جہاں سے تمہیں نور ملا تھا وہیں جا کر تلاش کرو، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر تم لوٹ جاؤ، وہاں جا کر نور تلاش کرو، ایمان لے کر آؤ، اعمال صالحہ لے کر آؤ، آج یہ نور اسی کا بدلہ ہے، آج تمہیں نور ملنے والا نہیں ہے۔ تو اسی آیت کے اندر اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یوم، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے تذکرہ کیجئے جس دن آپ دیکھیں گے مومنین مردوں کو اور مومنین عورتوں کو، یسعی دوڑ رہا ہوگا نورہم، ان کا نور بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، وبایمانہم، دائیں جانب سے، تمام جہات سے مومنین کو نور عطا فرمایا ہوگا اللہ تعالیٰ۔ اب صرف یہی نہیں، فرشتے خوشخبری دے رہے ہوں گے، بشراکم، آج تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے، جنات، ایسے باغات کی، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اے ماکثین فیہا ابدا، اس کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرو گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس کے بعد تو کوئی کامیابی نہیں ہے۔ جب جنت کے اندر دخول ہو جائے تو یہی سب سے بڑی کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، جتنے مسلمان اس دنیا فانی سے چلے گئے سب کی کامل بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، کل قیامت والے دن میدان محشر کے اندر یا اللہ چہروں کو چمکا دینا۔ یا اللہ، جب ہر طرف ظلمت چھا جائے گی، تاریکی چھا جائے گی، اس وقت محض اپنے فضل و کرم سے نور عطا فرمانا، نور عطا فرمانا۔ یا اللہ، پل صراط پر گزرنے کے وقت آسانی کا معاملہ فرمانا، آسانی کا معاملہ فرمانا۔ یا اللہ، منافقین اور کفار والا معاملہ نہ فرمانا۔ یا اللہ، یہ جو ایمان کی دولت ہمیں آپ نے عطا فرمائی ہے، یا اللہ اس کو مرتے دم تک اس کو ہمیں اس کے اوپر جاری اور ساری رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آخری وقت میں زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دینا۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔